علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچہ کی آواز نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. اسٹیج پر جلوہ افروز میرے استاد محترم شعلہ بیان عالی جناب مولانا عظمت اللہ پنجابی صاحب اور اس مدرسے کے ذمہ دار عبد الرحمان صاحب اور عنایت اللہ صاحب اور ہمارے ذمہ دار عبد الرشید صاحب اور ہمارے بازار محلے کے مظہر صاحب اور ہمارے بھائی اور تمام عزیز بچوں اور اساتذہ کرام. ہم سب کو معلوم ہے کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا. اس آزادی کی خوشی منانے کے لیے ہم ہر سال 15 اگست مناتے ہیں. مگر افسوس اس بات کا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں، ہمارے علماء دین کی قربانیاں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ان کے جو حصے تھے، ان کی زندگیاں تھیں، وہ ہم بھلا چکے ہیں. جس کی وجہ سے آج جو اب کی جو نسل چل رہی ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہمارا مسلمانوں کا کیا کردار تھا. تعصب پرست لوگ کیا کر رہے ہیں، جو بچوں کی جو کتابیں ہوتی تھی ان کتابوں میں حصے ہوتے تھے اور ہسٹری موجود ہوتی تھی، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اساتذہ سے تمام سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ہندوستان کی تاریخ بتائیں. ہندوستان میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا، مسلمانوں نے کیا قربانی دی، اس کے بارے میں ہمیں بتانا یہ بہت ضروری ہے. تعصب پرستوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم ہمارے بزرگوں کے واقعات اور کردار کو تم کتابوں سے نکال سکتے ہو اور جو دیش کی جو محبت ہمارے دل میں کیسے نکال سکتے ہو. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ نفرت کا پیغام دو، کیونکہ اسلام بھی ہمارا محبت کا پیغام دیتا ہے. کیونکہ ملے گی منزل مقصود ہم ایمان رکھتے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں. وطن سے ہو وفاداری یہی اسلام سکھاتا ہے. ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. ہمارا مذہب امن شانتی چاہتا ہے، مگر تعصب پرستوں میں نفرت کی جو ہوا پھیلائی ہے وہ نفرت ہم نہیں چاہتے. کیونکہ 14,000 سے زیادہ علماء کرام کو پھانسی دیا گیا، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. اور مسلمانوں نے اس ہندوستان کو کیا دیا ہم جاننے کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم دیش کا وفادار نہیں. مسلمان ہمیشہ اس دیش کا وفادار تھا، وفادار ہے، انشاءاللہ وفادار رہے گا. بس میں آپ کو یہ جو مدرسہ ہمارا الحرمین اردو اسکول ہے ہمارے اور الرحمانیہ اسکول کا ایک جو ٹرسٹ ہے اور جامعہ الصلاۃ ہے، یہ 30 سال سے چل رہا ہے. 30 سال سے چل رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ قبولیت کی گھڑی ہے. جو چیز زیادہ دیر تک چلتی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے یہاں کے کئی بزرگوں نے قربانیاں دی، محنت کی، کوشش کی، تو آج ادارہ اتنا بہترین چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہریانہ کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جو اتنے سال سے اور اتنا اچھا ادارہ چل رہا ہے. اور ہمیں خوشی ہے اس ادارے کو دیکھ کر، کیونکہ ہمارے استاد اور میں جو تقریر کر رہا ہوں آپ سب بچے پریشان ہو رہیں گے کیونکہ میں زیادہ پڑھا نہیں، مگر تقریر سکھانے والے ہمارے استاد مولانا عظمت اللہ صاحب پنجابی ہیں. کیونکہ ہم ان کے پاس مدرسہ پڑھتے تھے، ہر چیز ہم ان سے سیکھے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے، بچوں کو میں ایک ہی نصیحت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے دماغ کو پڑھائی پر دھیان دیں. کیونکہ آج کی خوف کو اس امت کو ضرورت ہے آپ جیسے بچوں کی، جو آپ کے اندر جو اللہ ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑھ کر کیا کریں گے، مگر پڑھنا ضروری ہے. کیا کریں گے وہ ضروری نہیں ہے، مگر پڑھنا ضروری ہے. میں آپ سے میرے استاد کے مطابق اشیاء کر اپنی بات ختم کروں. میں بڑھ جاؤں تو میری الگ الگ پہچان نہیں دینا، میں بڑھ جاؤں تو میری الگ الگ پہچان نہیں دینا. لہو سے نشانی پر ہندوستان لکھ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہتا ہے نا